अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 16 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 5-6 टॉप स्टोरीज हैं, 5-6 बड़ी खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के लोकल अर्दलियों से मुतालिक है, जिनकी टका के इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और इन्हें महसूस तक नहीं हो रहा असल में हुआ इनके साथ क्या है। अंदर की कहानी है, कुछ तफसीलात हैं, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए हम तक पहुंचती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत गरी की एक नई लहर ने सर उठाया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर मुताद्दिद बड़े वाकयात हुए हैं, और फिर वाकयात ऐसे भी हुए हैं जिनके ऊपर इस्लामी तालीमात के मुताबिक बड़े खुतबा लेक्चर्स झाड़ते थकते नहीं है। गुजरावाला में एक खातून के साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक SHO के जरिए मुबैना तौर के ऊपर, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर रात गए सहरी के औकात कार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों के ऊपर लातादाद छापे, एक अदद एक्टिव वर्कर को गिरफ्तार या अगवा किया गया है। हैदर सईद की मैं बात कर रहा हूं। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत क्या स्टांस है, वो क्या बात करती है नहीं करती है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। और मौलाना तारिक जमील साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ और उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालिक, उनकी जिद्दोजहद से मुतालिक, उनके जेल में होने से मुतालिक और सिस्टम को टक्कर देने से मुतालिक जो बात की है, उसकी तफसीलात भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे ऑफिशियल मेरा जो वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर अगर आप फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए तो कर सकते हैं, मुझे मौका मिलेगा, मैं जरूर जवाब दिया करूंगा। इससे पहले कि लोकल अर्दलियों की इंटरनेशनल टका के जो बेइज्जती हो रही है उसके ऊपर मैं बात करूं, हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपने अपने घरों में बैठकर एहतजाज का वो तरीका जरूर अपनाना है जिन्होंने हुक्म सादर किया है। कोई नहीं पता हुक्म ना मानने की सूरत में या बजा आवरी ना होने की सूरत में आपको घर से ही चुक लिया जाए, तो इसलिए आपने ओ करके एहतजाज जरूर करते रहना है। इसका फायदा कोई नहीं होना, एटलीस्ट आपका एहतजाज रजिस्टर जरूर हो जाएगा। सबसे पहले अब डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर जो सफरी पाबंदियां लगाने की एक नई तजवीज पेश की और उसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद भी कर दिया। वो तजवीज पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल भली नहीं लगी। पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ अवाम है, ज़ाहिर है किसी का ग्रीन कार्ड है, किसी के पास वीजा है, कोई वीजा अप्लाई करके बैठा है, किसी के उधर कोई इवेंट्स हैं, कोई कॉर्पोरेट बिजनेस की सूरत में जाना चाहता है, ये मीटिंग्स के हवाले से वहां पर अपनी प्रेजेंस शो करना चाहता है। लेकिन हमारे जो लोकल अर्दली हैं वो सिर्फ इतना कहने की उन्होंने जहमत गवारा की है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को या ट्रंप इंतजामिया को अपनी वीजा पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। मतलब इनको कोई शर्म भी नहीं आती। जिस वक्त आप एक नाम निहाद टेररिस्ट को उनके हवाले कर रहे थे, उस वक्त तो आप थैंक यू का एक सफे का बड़ा फरा 1000 अल्फाज का वो लिख रहे थे, और 25 करोड़ अवाम की जहां पर वो कहते हैं ना कि उनके हुकूक की पामाली का वक्त आया है, वहां पर कहते हैं थोड़ा सा नजरसानी कर लेनी चाहिए। तो बुलाओ ना एम्बेसिडर को, बुला को अपने सामने बिठा के उसकी सरजनिश करो, डीमार्च करो कि ये क्या कर रहे हो हम पाकिस्तानियों के खिलाफ। हमने तो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने का साथ दिया, हमने आपको पार्टनर बन के दिखाया, हमने आपको बंदा दिया, हालांकि उसके ऊपर भी 10 सवालात होने चाहिए। लेकिन ये इनको महसूस भी नहीं हो रही, बेइज्जती तो हो रही है लेकिन महसूस भी नहीं हो रही है। तो ये कुछ डिटेल्स थी, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज बताते हैं कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो इंपैक्ट होगा इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर होगा। ओवरसीज जो हमारे दोस्त वहां पर मौजूद हैं वो ये बताते हैं। तो मजीद इसकी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अभी जरा आ जाते हैं पाकिस्तान में एक हौलनाक जो दहशतगर्दी की लहर चल उठी है उसके ऊपर। कल रात वावेला मचना शुरू हुआ कि हाफिज सईद साहब खुदा ना खास्ता टारगेट हो गए। बाद में ये खबरें आना शुरू हुई कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक और शख्स जरूर टारगेट होने की मुबैना इतलात आती रही। इसके अलावा ये मशहूर मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद कर दिया गया
وہ اپنے مخصوص بیانیے کی وجہ سے، مخصوص نیریٹو کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے نظروں میں تھے. افسوسناک اندوہناک واقعہ پیش آیا، اور پھر اکا دکا قتل و غارت گری کے جو واقعات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لگے ہاتھوں یہ تمام جو قتل و غارت گری کے واقعات ہیں یہ بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیں، ایک اور مقدمہ بنتا ہے. بڑا آسان ہے، مطلب کہانی گھڑنے میں تو ہم سب ویسے پی ایچ ڈی ہیں. یہ والی کہانی ڈالی جا سکتی ہے بڑی آسانی سے کہ ایک عدد کرش 4 ہے، 25 کروڑ کا ایک عدد کرش 4 ہے جو کہ اصل میں کرش ہے. وہ رات کو منہ پر نقاب اوڑھ کے اڈیالہ سے نکل جاتا ہے، 10-12 لوگوں کو پھڑکاتا ہے، اور صبح دیر تک جو ہے صبح سویرے جیل کے اندر واپس چلا جاتا ہے. تو اس کو پکڑنا مقصود ہے تو ایک ایف آئی آر تو اور بنتی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ اس کے اوپر یہ تو بنتا ہے. تو یہ والی سٹوری بھی تھی. پھر گجرانوالہ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہمارے وہ تمام ارباب اختیار جو لیکچر دیتے ہوئے نہیں تھکتے اسلامی تعلیمات اور خواتین کی حرمت کے اوپر، ان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی شرم نہیں آئی کہ ایک خاتون وکیل کو ایک ایس ایچ او رینک کا بندہ یونیفارم کے اندر مین ہینڈل کرتا ہے، دوپٹہ کھینچتا ہے، دھکا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کا ساتھی یہ کہتا ہے، سنیے گا اس کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ تو یونیفارم میں کیا حرکت کر رہا ہے؟ لیکن وہ کرتا ہے. مجال ہے کہ سسٹم کے کان پر جوں تک رینگی ہو، مجال ہے. ابھی تک تو میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ موصوفہ نے اس کے اوپر کوئی نوٹس لیا ہے یا پھر اس ایس ایچ او کو معطل کیا گیا ہو یا اس کی سرزنش کی گئی. ابھی تک تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر آئی ہو تو آپ کریکٹ کر دیجیے گا. یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کر لیں. ہیلو دیکھو صاحب، دیکھو صاحب جی، اس کا جو سب آرڈینیٹ ہے ایس ایچ او کا، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ خیال کر تو وردی چیں، یعنی تم وردی میں ہو خیال کرو. یہ ایکٹ تو وردی کے بغیر بھی نہیں ہونا چاہیے. بغیرت وہ مرد جو خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی سنگین قسم کی دشمنی کی کیفیت کے اندر کیوں نہ ہو، آپ کو پسند ہو ناپسند ہو، پیشہ ور ہو پیشہ ور نہ ہو، گھریلو خاتون ہو، یہ تو زیب ہی نہیں دیتا. آپ کس حد تک ناک تک کیوں نہ آ چکے ہوں تب بھی زیب نہیں دیتا. اس کے 10 طریقے ہیں گفتگو کرنے کے، اپنا میسج ڈیلیور کرنے کے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھرے بازار میں سڑک کے اوپر گاڑیوں کے وہ کہتے ہیں چنگھاڑتی گاڑیوں کے بیچوں بیچ آپ کسی بھی خاتون کے اوپر تھپڑ کس دیں گے. یار مطلب اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں سکتا. تو کہاں ہے وہ بریگیڈ جو عورت کے حقوق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے؟ کہاں ہے وہ خطیب حضرات جو اسلامی تعلیمات کا لیکچر دیتے ہوئے نہیں تھکتے؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ملک کے معروف عالم دین ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کو حال ہی میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے بڑے زبردست جملے کہے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان سچا دیانتدار اور مومن آدمی ہے. عمران خان سچا دیانتدار اور مومن آدمی ہے. مجھے یقین تھا کہ وہ یہ قید کاٹ لے گا. یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ یقین تھا کہ وہ قید کاٹ لے گا. اگر اڈیالہ جا کر اس سے ملنے کا موقع ملے گا تو کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تم نے تاریخ بدل دی. تو علماء کرام، مولانا طارق جمیل صاحب ہمیشہ اپنے بیان کی وجہ سے ذرا ڈیفرنٹ سمجھے جاتے ہیں. ان کو متنازع بھی بنانے کی کوشش کی گئی جب انہوں نے میڈیا کے اوپر بات کی تھی. آج وہ میڈیا کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ جھوٹ کا پرکالا، فیک نیوز پھیلانے کی ایپی سینٹر. آج وہ میڈیا کہاں کھڑا ہے؟ تو جو علماء دین ہوتے ہیں وہ رائے حق پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا تھا کہ انہوں نے کیا کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی، پریس ٹاک کی، میڈیا سے بات کی. وہ ان کے کچھ پوائنٹر ہیں، وہ بھی شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جے یو آئی کے امیر ہوں میں، لوگوں سے ملاقات کی، اس کے بعد میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد مجلس عمومی میں تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے. یعنی مجلس شورا نے ابھی تو کچھ نہیں بتایا، مجلس عمومی میں یہ فیصلہ ہوگا. موجودہ حکومت پارلیمان کٹ پتلی ہے، وزیر اعظم، صدر، وزیر داخلہ اہل نہیں ہے. موجودہ حکمران جو ہیں ان سے بھی ہماری نہیں بن رہی ہے اور یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے. اچھا، سندھ میں ڈاکو خود سے نہیں رد عمل دیتے، انہیں بنایا گیا ہے. پی ٹی آئی کی اصلیت اور اصل قیادت جیل میں ہے، باہر قیادت میں یکسوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے، بیان بازی سے پی ٹی آئی کے ساتھ ممکنہ اتحاد میں دراڑ نہیں پڑے گی. اچھا، اب یہ اتحاد ہے نہیں ہے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے. دراڑ پڑتی ہے نہیں پڑتی یہ بھی الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو اس سارے معاملے کے اوپر، مولانا صاحب کے اوپر پورا رلائے بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پر آپ کو پھر ڈز لگ جائے گی.
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی مولانا صاحب سے متعلق ایک معروف بندے کا قول ہے کہ جیسے ہی ہیٹ آف دا مومنٹ اوور رول ہوتی ہے مولانا صاحب اپنا پینترا بدل لیتے ہیں. یہ کہا ہے کسی نے, تو اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, کل رات ایک افسوسناک سحری, ویسے تو پورے ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر ماہ رمضان ہے, جہاں جہاں ماہ رمضان ہے تو وہاں پر جو ہے شیطان جو ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں شیطان کھلا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. یعنی سحری کے اوقات کار میں بھی ہم نے لوگوں کو سکون سے نہیں سونے دینا, جینے نہیں دینا. دن کے وقت روزے کی حالت میں تشدد کیا جاتا ہے, رات کے وقت سحری کے اوقات کار میں گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں. حیدر سعید پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو ورکر ہے, نوجوان لڑکا ہے, جذباتی ہے, گفتگو کرتا ہے, جو بھی بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے, اپنے طریقے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. اس کو اس کے گھر سے اغوا کیا گیا, اس کے والدین نے اس کے اوپر بات کی ہے, اس کے والدین نے باقاعدہ انڈورس کیا ہے, اون کیا ہے اپنے بچوں کو. گزشتہ تقریباً کوئی 3-4 دن کے اندر 5 پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے. قدیر امجد, عثمان, سعید طارق, فرحان چشتی اور حیدر سعید, یہ 5 نوجوان ہیں, یہ گزشتہ چند دن کے اندر اس کا شکار بنے اور یہ ویو ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگ گئی ہے. بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن کیا کیجئے, ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کیا اس کے اوپر بات کرنا پسند کرے گی؟ اس کے اوپر کوئی کسی میجر شخصیت کا کوئی ٹویٹ, کسی بڑی شخصیت کا میری نظر سے تو نہیں گزرا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, جائے بھی لگتی تو انتہائی معذرت, اور جائے بھی لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو پکڑنے کی بجائے ایک بار پھر ریاست نے تحریک انصاف کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں کی جبری گمشدگیاں تیز ہو گئی ہیں. عمران ریاض خان. اب آ جاتے ہیں حامد میر صاحب, یہ فرماتے ہیں بی ایل اے والوں نے صرف پنجابیوں کو نہیں بلکہ شناختی کارڈ دیکھ کر خیبر پختونخوا کے مسافروں کو بھی نشانہ بنایا. انہوں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا کہ تم کدھر سے آ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو. افغانستان سے آنے والے ہری پور کے یاسر کو بھی گولی مار دی گئی. دہشت گردوں کا کوئی مذہب, زبان اور قومیت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے ہاں بس اس کو بلوچوں سے اور پختونوں سے جوڑ دیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, ایک اور مختلف نوعیت کا بیان. پیٹرول کی قیمتیں کم نہ ہونے کے پر وزیر اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں, سنیے گا. وہ کہتے ہیں پیٹرول اس لیے سستا نہیں کر رہے کہ بجلی سستی کرنی ہے. یعنی پیٹرول اس لیے سستا نہیں کر رہے کہ کیونکہ بجلی سستی کرنی ہے. حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کر رہی ہے. اور کب یہ تیاری ہوگی, کب یہ ریلیف ملے گا؟ جو گرین میٹر سے لوگ سولر پینل کے ذریعے بجلی بنا رہے ہیں, سورج تو آپ کے ابا سے پوچھ کر روشنی دیتا ہے نا, تو وہ بھی آپ نے سستا کر دیا. تو کب آپ ان کو گھروں کے یونٹ سستے دیں گے بھائی؟ یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.